نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، جس کی چند ویڈیوز آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج ہم نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب لے کر کے ان کے بھائیوں نے جنگل میں گھسیٹنے لگے اور ان کا کھانا ان سے چھین لیا اور ان کو طرح طرح کی دعوتیں دینے لگے، تو ایک بھائی شمعون نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چھری نکالی، تو یوسف علیہ السلام روحیل کے دامن سے لپٹ گئے۔ روحیل نے دھکا دیا اور خوب مارا۔ اسی طرح یوسف ہر بھائی کے پاس گئے، سبھی نے یہی سلوک کیا۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہودا نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشی کا کون سا مقام ہے؟ اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک دن تمہاری قوت و طاقت کو دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ جس کے بھائی ایسی ہمت و طاقت کے مالک ہوں، اس کے نزدیک دشمن بھلا کیسے آ سکتا ہے اور اس پر کس کا زور چل سکتا ہے؟ سو آج خدا نے میرے اس خیال کے سبب تمہیں میرا دشمن بنا دیا۔ بندے کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ یہودا کے دل میں جذبہ رحم بیدار ہو گیا اور کہا، اے یوسف، تم میرے دامن کے نیچے آ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ بھائیوں نے یہودا سے کہا، کیا تو اپنے عہد سے پھر گیا؟ یہودا نے کہا، جس عہد میں خدا تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اس عہد سے پھرنا اس پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔ اگر تم یوسف کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ برادران یوسف نے یہودا سے بڑی منت سماجت کی کہ تم یوسف کی طرفداری نہ کرو، اگر ہم آج اسے قتل کر دیں گے تو ہماری زندگی راحت و آرام سے گزر سکے گی۔ جب یہودا نہ مانا تو وہ کہنے لگے کہ چلو پھر یوسف اور یہودا دونوں کو قتل کر دو، اور پھر اسے لے گئے، اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ آخر سب بھائی اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس ماہ جبیں پیکر حسن و جمال کے پاؤں کو باندھ لیا اور ایک رسی کمر پر باندھ دی۔ پھر جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ باپ کی محبت، بہن کا پیار اور بنیامین کی ننھی صورت یاد آ گئی۔ روتے ہوئے فرمایا، مجھے کنویں میں مت ڈالو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور ایک رسی کمر سے باندھ دی، اور پھر سوائے یہودا سب نے مل کر کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر رسی کو نہایت بے دردی سے چھوڑنا شروع کیا۔ جب آدھی مسافت تک یوسف کنویں میں پہنچے تو انہوں نے چھری سے رسی کاٹ دی۔ ادھر یوسف کی رسی کٹی اور ادھر تن نازک کنویں میں گرنے لگا۔ ادھر عرش معلیٰ سے جبرائیل کو حکم ہوا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، ایک وقت آئے گا تم ان کو جتلاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ امتحان بڑا سخت ہے، اس نازک مرحلہ پر گھبرانا نہیں۔ مٹانے والے اگر قوت والے ہیں تو بچانے والا سب سے طاقت والا ہے۔ یہ تجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، مالک تمہیں عظمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لے کر نہایت راحت و آرام سے کنویں میں ایک صاف اور عمدہ پتھر پر بٹھا دیا۔ نیز وہ اندھیرا کنواں سیدنا یوسف علیہ السلام کے گرتے ہی آپ کے حسن و جمال کی شعاعوں سے روشن اور منور ہو گیا۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کی برکت سے کنویں کا کھاری پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ تمام موذی جانور جو کہ کنویں میں موجود تھے بحکم خداوندی اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو گئے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔